میں اس پر ہاتھ رکھ کر پوری قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں، اقرار الحسن نے خاندانی کام کر دیا۔ حق خطیب فتنے اور فراڈیے کے کالے کرتوت جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے کہ اس کتے نے میرے ساتھ 2 بار زنا کی، میرے پاس اسکرین شاٹ ہے۔ ان کا مقصد محض لوگوں کا استحصال کرنا ہے، محض اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے کہ حق خطیب بے تحاشا اور بے شمار لڑکیوں، بیٹیوں، بچیوں، بہنوں کا جنسی استحصال کرنے میں ملوث ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جیلی پیر شف سرکار حق خطیب ہزاروں لڑکیوں، ماؤں اور بہنوں کا جنسی استحصال کر چکا ہے۔ یہ اپنے جادو اور ٹونے ٹوٹکوں سے ڈرا دھمکا کر ہزاروں لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر چکا ہے اور ان کے ساتھ یہ درندگی کر چکا ہے۔ اقرار الحسن سید نے آج قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی ہے کہ یہ جیلی پیر شف سرکار کے ساتھ میری ذاتی کوئی اناد نہیں ہے، میرا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے میرا ذاتی کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ میں یہ قرآن پاک کے اوپر قسم کھا کے صرف یہ التجا کر سکتا ہوں ان لوگوں سے جو ابھی بھی اس جیلی سرکار، اس شف پیر کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات دعوے سے کہی کہ میرے پاس سینکڑوں لڑکیوں کی وہ ڈیٹا ہے، کیونکہ اب کچھ عرصہ پہلے اقرار الحسن نے ان کے گھر کے CCTV فوٹیج کو بھی دکھایا تھا جس کے اندر یہ پیر گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پیر اور ایک ولی جو بندہ اپنے آپ کو کہلواتا ہے اور وہ گندی گندی گالیاں دے رہا ہو تو اس کی ولیت کا یہ دعویٰ کہاں رہ جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ کوئی ولی ہے، نہ اس کے پاس کوئی دم ہے، نہ اس کے پاس کوئی درود ہے۔ اور اقرار الحسن نے کہا ہے کہ وہ لڑکیوں کی وہ ویڈیوز یا وہ جو ڈیٹا ہے ہم لوگ عام عوام کو نہیں دکھا سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ہم دکھاتے ہیں تو یہ جو شف سرکار ہے، یہ جو جیلی پیر ہے، جو جیلی پنڈورا باکس ہے، یہ تو بدنام بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکیاں بدنام ہو جائیں گی، ان کی لڑکیوں کے گھر اجڑ جائیں گے۔ تو باقاعدہ طور پہ انہوں نے صرف قرآن پاک کے اوپر یہ حلف اس وجہ سے لیا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اینف مواد موجود ہے، اتنا ڈیٹا ہے کہ اس کو جس طریقے سے ہم لوگ چاہیں ذلیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آلریڈی ذلیل ہو چکا ہے۔ ہم نہیں دکھا رہے تو صرف اس وجہ سے نہیں دکھا رہے کہ ان لڑکیوں کی زندگیاں نہ تباہ ہو جائیں، اور مزید جو لڑکیاں وہ بھی اس کے چنگل میں ہیں یا جو اس کے اس جھوٹے دعووں سے ڈر رہی ہیں، کیونکہ اس کا کام ہی لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر ان کے ساتھ درندگی کرنا، ان سے پیسے بٹورنا۔ سوال نہ اٹھے، دیکھیں جی، اقرار بھائی یہ قرآن پاک کھول کے دکھا رہے ہیں، آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حق خطیب بے تحاشا اور بے شمار لڑکیوں، بیٹیوں، بچیوں، بہنوں کا جنسی استحصال کرنے میں ملوث ہے۔ میرے خیال میں یہ ویڈیو سننے کے بعد تو کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ اقرار الحسن کو ویوز کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ وہ جتنے پروگرامز کرتے ہیں اس کے اوپر ویوز آتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہی چیزوں کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ وہ بیوروکریسی کے لوگوں کو ایکسپوز کر چکے ہیں، وہ CSPs لوگوں کو ایکسپوز کر چکے ہیں، وہ مختلف قسم کے مافیا کو ایکسپوز کر چکے ہیں، اور یہ پیروں والا مافیا بھی پہلے بھی وہ ایکسپوز کر رہے تھے، لیکن یہ شف سرکار اس کے دعوے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اور اس کے پھنسانے کا بھی ایک اپنا طریقہ ہے، اس نے ہر جگہ اپنے چیلے رکھے ہوئے ہیں جو پہلے لوگوں کو اس چیز پہ مطمئن کرتے ہیں۔ وہ جو چیلے ہیں، جو اس کے ایڈورٹائزر ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اس کے ساتھ وہ کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جب میڈیا پہ آ کے یا یہ جو ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنوا رہا ہوتا ہے یا جو ویڈیو پھیلا رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کے ساتھ باقاعدہ گیم سیٹ کی جاتی ہے۔ گیم سیٹ کر کے اپنا نام بنانے کے لیے اس نے یہ ڈرامہ شروع کیا۔ میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ تقریباً 25 سال پہلے ہم بھی اس کے پاس گئے تھے، تو اس وقت اس کے والد جو ہے وہ دم جب کرتے تھے تو وہ کلر سیدہ کے پاس ایک جھگی میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو اب یہ شف سرکار بنگلوں میں چلا گیا، بڑی بڑی گاڑیاں، اور اس کے آگے پیچھے اس کے کڑچے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس کے کڑچے تو لاکھوں کی مد میں لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے دم کروانے سے پہلے۔ بات تو PK والی یاد آتی ہے، 2014 کے اندر جب PK مووی آئی تو اس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح یہ ڈرا کے دھمکا کے، کیونکہ لوگوں سے اگر انہوں نے پیسے نکلوانے، پیسے نکلوانے کا واحد طریقہ ڈر ہے، اسی ڈر کی بنیاد پہ یہ لوگوں کے اندر سے پیسے نکلواتے ہیں، لوگوں کو اپنے پاس لے آتے ہیں، اور ویسے بھی لوگ جو ہے نا ایمان یہ کافی کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیر کے پاس جائیں گے۔ اگر اس پیر کے پاس کوئی اتنا ہی بڑا دعویٰ ہے تو یہ ڈسیبلٹی سینٹر جتنے ہیں، ریہیبلیشن کے سینٹرز ہیں، ان کو بند کر دیا جائے، اور وہ ہر بندہ شف سرکار کے پاس جائے اور وہ پھوکا مارے،
اور وہ اس کے پھونکا مارنے سے اگر یہ سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے تو کیوں یہ کروڑوں اور اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں ریہیبلیشن سینٹر کے اوپر؟ ریہیبلیشن سینٹر تو اسی وجہ سے بنایا گیا ہے نا، پولیو کے جو مریض ہے یا جن کا کوئی ڈسیبلٹی ہے اس کی بحالی کے لیے۔ اگر یہ اتنی اچھی سرکار ہے اور اس کے پاس اتنے علاج ہیں تو پاکستان کا قرض کیوں نہیں اتار دیتا؟ تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، اور اس نے لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے اس نے باقاعدہ ایک پالیسی بنائی ہے اور اس پالیسی کے تحت اس نے لوگوں کو ٹریپ کیا۔ اور اقرار بھائی نے جب رواد کے اندر گئے تھے، وہ پورے ایک جلوس کے ساتھ جا رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے کچھ ثبوت دکھائے تھے، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی، درخواست کی گئی، باقاعدہ طور پہ لڑکیوں کے فون آئے کہ ہمارے گھر اجڑ جائیں گے، ہمارے پورے خاندان اجڑ جائیں گے اگر ہماری یہ باتیں اس کے سامنے آ گئیں تو۔ اقرار الحسن کو تو سارے لوگ ہی جانتے ہیں، وہ کوئی نیا بندہ نہیں کہ جس کے بارے میں بتایا جائے۔ اس نے ہمیشہ ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور قرآن پاک پہ قسم جب انہوں نے کھائی ہے تو صرف اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے پاس مواد تو ہے، لیکن ان لوگوں کی زندگی بچا رہا ہے، اس کی کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، ان گھروں کو بچا رہا ہے جو گھر اس کی درندگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ درخواست کر رہا ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے، مزید جو لوگ اس کے چنگل میں پھنسے ہیں یا جنہوں نے پھنسنا ہے ان کو قرآن پاک پہ حلف دینے کا ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ جیلی پیر ہے، اس سے بچیں۔ عوام سے یہ درخواست ہے کہ اس شف سرکار کے چنگل سے بچیں۔ یہ اکیلا سید اقرار الحسن بات نہیں کر رہا، بلکہ میاں بلال ایڈوکیٹ جو ہے وہ بھی اس چیز کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ مجھے 2 لڑکیوں نے فون کیا کہ ہمارے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، ہمارے ساتھ اس نے درندگی کی ہے، تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو کہہ دیا کہ برملا ہم جو ہے نا پیسوں کے بغیر آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے، لیکن بات کہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے گھر اجڑ جائیں گے، بات یہ آ جاتی ہے ہمارے خاندان اجڑ جائیں گے۔ جب ہر گھر اور خاندان بچانے کی باری آتی ہے تو لوگوں کو چپ رہنا پڑتا ہے۔ تو خدا را اس طرح کے جیلی پیروں سے، شف سرکاروں سے بچیں، کیونکہ زندگی اور موت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کے حکم سے یہ زندگی جانی ہے اور آخرت میں اسی کے پاس ہی پیش ہونا ہے۔